نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ کا آج 29واں حصہ پیش ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ مثالی معاشرے کی تشکیل کا قرآنی تصور کیا ہے، کیسے معاشرے کو قرآن ایک مثالی معاشرہ کہتا ہے۔ اس سے پہلے 28 لیکچرز میں اسلامی معاشرت کے اور قرآن جیسا خدا شناس معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے بہت سارے پہلوؤں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ ناظرین گرامی، یہ قرآن کی جو 6236 آیات ہیں، اس میں ہمیں عبادات بھی بتائی گئی ہیں، اس میں اصول اور احکامات بھی ہیں، ہم نے معاملات زندگی میں کیسے کرنے ہیں، فرد کا فرد کے ساتھ، فرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، فرد کا معاشرے کے ساتھ، معاشرے کا فرد کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ قوموں کے باہمی تعلقات کس طرح ہوں گے، عدل اجتماعی کیا ہے، سوشل جسٹس کیا ہے، مساوات کیا ہے اور وہ کس طرح قائم ہوگی، رواداری کس کو کہتے ہیں اور رواداری کے انسانی شخصیت پہ اور انسانی معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ اور کیا فائدہ ہے، معاشرت اور بین الاقوامی قوانین کے بارے میں یہ کتاب زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور ناظرین گرامی، اس کتاب کا موضوع انسان ہے کہ انسان جس کو اس دھرتی پہ بھیجا گیا، اس انسان کی یہ رہنمائی کرتا ہے ہر قدم پہ کہ تم نے اپنے بھائی بندوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تیری اپنی اس کائنات میں حقیقت کیا ہے، اور بندے کو سکھایا گیا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ یونٹی آف مین کائنڈ، کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو بھی انسان ہم نے پیدا کیا اس کو ہم نے صاحب تکریم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اللہ میاں نے کہا کہ ہر انسان کو یاد دلایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ہم نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، جس طرح خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میگنا کارٹا سے کوئی 600 سال پہلے، میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے انسانی بنیادی حقوق سمجھائے جا رہے ہیں کہ کلکم من آدم وآدم من تراب، لوگو دیکھو تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم تو مٹی سے تھے۔ پھر قرآن کریم نے لوگوں کو کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو طبقات میں پیدا نہیں کیا، ہم نے تو تم کو مختلف گروہوں میں، مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا ایک دوسرے سے معاملہ زندگی میں آسان ہو جائے، تم کو ایک پہچان دینے کے لیے تم کو ہم نے مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ تم کہو میں اونچی جاتی کا ہوں وہ کمتر جاتی کا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا تھا، اور یہ روز کے واقعات ہیں، یہ سب سے بڑی جمہوریت جو کہلاتی ہے ہندوستان کی حکومت، کہ ایک دلت نے برہمن کے نلکے سے پانی پی لیا اور برہمن نے اس کو قتل کر دیا
کہ یہ نچلی جاتی کا آدمی ہمارے نلکے کو اس نے ناپاک کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ پاکستانیوں کو یاد دلاتا ہوں، اللہ کروٹ کروٹ چاہندے قائد اعظم کو۔ میں اس وقت 65-67 سال کا ہوں۔ میرے ابا مرحوم مجھے بتایا کرتے تھے کہ جب یہ ہاسٹل میں پڑھتے تھے تو ہندوستانی تو بہت سارے ہندو بچے ساتھ تھے، چونکہ ہندو اور مسلمان ایک ہاسٹل میں رہتے تھے، تو جب ہم کھانے پہ بیٹھتے تو مسلمانوں کو کسی پلیٹ میں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، اس طرح کر کے روٹی پھینک دی جاتی تھی مسلمانوں کی طرف۔ اللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اللہ ان کے مقام کو بلند کرے کہ اس 21 کروڑ کی آبادی کو انہوں نے درجہ اول کا شہری بنا دیا، درجہ اول کا شہری بنا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو 24 کروڑ اس وقت ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے پروفیسر سے لندن میں ایک مرتبہ پوچھا، ہندوستان کے پروفیسر سے، میں نے کہا جو آپ وہاں مسلمانوں کے حالات بتا رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان درجہ دوم کے شہری ہیں۔ بخدا وہ پروفیسر صاحب دھاڑے مار کے رونے لگ گئے کہ ڈاکٹر صاحب درجہ دوم بہت بڑا درجہ ہے، ہم وہاں کسی درجے میں نہیں آتے، ہم وہاں کسی درجے میں نہیں آتے۔ ہاں ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ میاں نے ہمیں اس دھرتی پہ بھیجا اپنی جاتیوں پہ فخر کرنے کے لیے نہیں۔ اور جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم جس کیفیت میں بھی ہیں، صاحب اختیار ہیں یا ہم عام آدمی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ناظرین گرامی یہ حکم دیتا ہے کہ جو جو امانتیں تمہارے ذمے ہیں تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو۔ ناظرین، ہم امانت کا ایک مخصوص تصور رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے ہیں میں آپ کے پاس رکھتا ہوں 10 لاکھ روپے اور میں 2 سال کے بعد آ کے لے جاؤں گا، ہم صرف اس کو امانت سمجھتے ہیں۔ امانت کا یہ ایک مفہوم ہے، امانت کا جو براڈر اور بڑا مفہوم ہے، امانت تو ایک ٹرسٹ ہے، امانت وہ حق ہے کسی کا جو میرے ذمہ واجب الادا ہے۔ مثلا میرے ذمہ واجب الادا ہے، اللہ کل مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو اتنے بچے اور بیٹیاں دی تھی، تم نے ان کی تربیت کی، تو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ان بچوں کا حق ہے جو میرے ذمہ واجب الادا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کرتا تو میں حق کوشی کرتا ہوں، تو میں حق ٹھیک طور پر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی صاحب اختیار ہے کسی ماحول میں، اس کے زیر نگین جتنے لوگ ہیں ان کے حقوق اس صاحب اختیار کے پاس امانت ہے، اگر وہ ان کے حقوق ان تک بہم نہیں پہنچاتا تو وہ اپنے ذمہ امانت کو ادا نہیں کرتا۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے اس طرح سوشل موضوعات پہ لکھنے والے ہیں، ابن عاشور، ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے التحریر والتنویر۔ وہ قرآن کریم کی اس آیت پہ یوں تبصرہ کرتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے ججز کے بارے میں قرآن نے یہ آیت اتاری، قرآن نے کہا اے لوگو اگر تمہیں یہ موقع ملے کہ تم نے مختلف پارٹیز کے درمیان، مختلف گروہوں کے درمیان تم نے انصاف کرنا ہے تو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ عدل اور انصاف صحیح طور پر تم نے کرنا ہے، کہیں ڈنڈی نہیں مارنی، اپنا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں کرنا، تم نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور ابن عاشور کہتے ہیں دراصل یہ جو نالش دائر کرتا ہے، جو دعویٰ دائر کرتا ہے، جو مظلوم ہے، اس کو جو حق ملنا چاہیے یہ جج کے پاس امانت ہے۔ اگر جج
اس مظلوم کو اس کا حق نہیں دلاتا تو پھر جج امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، قرآن نے تو اس بارے میں بہت ہی واضح انداز میں حکم دے دیے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کرو، جب تم کوئی فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، چاہے اس کی زد تمہارے اپنے قریبی لوگوں پر پڑتی ہو۔ بلکہ قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ جج کو چاہیے فیصلہ دے، چاہے اس کی زد میں اس کے یا کوئی بھی صاحب اختیار ہو جس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، چاہے اس کی زد میں اگر آپ کو منصف کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، اگر کسی معاملے میں آپ کو پنچ بنا دیا گیا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ قریبی عزیزوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کے اپنے بچوں پہ، اپنی ذات پہ کوئی حرف آتا ہے تو انصاف کی بات کرنی ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، قرآن نے تو اور کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ کو فیصلے کا حق آپ کو دے دیا گیا، آپ کے سامنے جو شخص آیا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، یا دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، آپ کو کسی قوم کی، کسی طبقے کی مخالفت اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کریں۔ آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور ناظرین گرامی، جہاں اس طور پر انصاف کا بول بالا ہوگا اسی معاشرے میں امن ہوگا، اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو وہاں بے چینی ہوگی، بے یقینی ہوگی، لوگ خلفشار کا شکار رہیں گے، اور یہ معاشرتی ترقی جو ہے، علمی ترقی جو ہے، یہ امن کے تحفے ہیں، اور یہ امن مربوط ہے، بندھا ہوا ہے انصاف کے ساتھ۔ بد امنی ہوگی جہاں انصاف نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، قرآن نے تو اپنے پیمانے دیے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو گروہوں میں جو پیدا کیا فخر و مباحات کے لیے نہیں، قرآن کا پیمانہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو ہر قدم پہ یہ غور کرتا ہے کہ یہ میری بات اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف تو نہیں ہے، جو اس طور پر اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاں، مختلف قوموں کے مابین اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے کے باہم جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں اللہ نے بہت واضح انداز میں کہا، اور ہم اس کی اپلیکیشن آج یہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ، پھر آگے قرآن نے چل کے کہا فابلغہ مأمنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کفار میں سے، نان بلیورز میں سے اگر کوئی آپ کی پناہ میں آتا ہے، آج اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی آ جاتا ہے آپ کے پاس باقاعدہ حکومت پاکستان سے ویزا لے کے، کوئی ہندو آ جاتا ہے، کوئی دشمن ملک کا فرد آ جاتا ہے، اور آپ کی حکومت اس کو قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کا پروانہ عطا کرتی ہے، تو عام شہری کے طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اس کی حفاظت کریں گے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا کہ فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر مجھے کہا جائے کہ اس کو اس کی اصل جگہ تک، ٹھکانے تک پہنچا دو، تو مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔
حقیقت یہ ہے کہ جس طور پر اسلامی ریاست میں جس طور پر وعدے کا ایفا کیا گیا اور جس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کا خیال رکھا گیا، کسی اور تہذیب میں کسی اور مذہب میں نہیں رکھا گیا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سیدنا خالد ابن ولید ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں، شاید یہ مثال میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں تو جنگ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے فوجیں وڈرا کرنی پڑی 1-1.5 مہینے کے بعد۔ جتنا عرصہ وہاں فوجیں رہیں، مسلمان فوجوں نے، یہ کئی مستشرقین لکھتے ہیں کہ مسلمان جو لوگوں سے سال بھر کا خراج لیا کرتے تھے وہ 50 پیسے فی فرد کے حساب سے ایک شخص کو سوشل سیکیورٹیز مہیا کرنے کے لیے اسلامی ریاست کو صرف 50 پیسے سالانہ دینے پڑتے تھے۔ تو آپ کے حسابات کے انچارج نے سارے علاقے سے جو خراج اکٹھا کیا تھا، اب چونکہ آپ نے فوجیں وہاں سے وڈرا کرنی تھی تو آپ وہ سوشل سیکیورٹیز ان علاقوں کو نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے کہا اپنے مالیات کے بندوں کو، سارے لوگوں سے جو پیسے آپ نے لیے ہیں سوشل سیکیورٹیز اور تحفظ دینے کے لیے، چونکہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو پیسے واپس کیے جائیں۔ یہ دیانت فاتحین کی جانب سے اس فلک کو ہم نے کسی اور قوم کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے ملک کو جہاز خریدنے کے لیے پیسے دیتا ہے، وہ کئی دہائیوں تک نہ آپ کو جہاز دیتا ہے نہ پیسے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ملٹری مائٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ ہم وعدوں کو ایفا نہ کریں۔ ہم مسلمانوں کو قرآن پابند کرتا ہے کہ جب تم کوئی وعدہ کرو تم ان وعدوں پہ قائم رہو۔ ان العہد عند اللہ مسئولا، قرآن نے کہا کہ یہ وعدوں کے بارے میں اللہ کے یہاں پرسش ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا وعدوں کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، طبرانی نے ایک بہت خوبصورت طبرانی کا مجموعہ ہے، معجم الکبیر ہے، معجم الصغیر ہے، اس میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے طبرانی نے۔ طبرانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ دراصل اللہ بچوں سے، بیوی سے، ان ساری چیزوں سے بالا ہے۔ معاذ اللہ کہ یہ چیزیں ہم اللہ کی جانب منسوب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی امثال الرسول ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ یہ پیرائے اظہار اختیار کرتے ہیں کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے بچے ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہیں، عیال اللہ ہیں، یہ اللہ کے عیال ہیں۔ فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ بِعَيَالِهِ، اللہ میاں اس شخص کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کی عیال کے لیے، جو اس کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا اسلام کی سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کی زیادہ خدمت کرتا ہے وہی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل ایک اسلامی فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو بنیاد فراہم ہوتی ہے وہ ایک کنبے کے لیے جو قرآنی ہدایات ہیں، اور ایک آئلی نظام جو اللہ کی کتاب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ کہ ایک شوہر اپنے اہل خانہ کا خیال رکھے اور بیوی اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور اگر وہ شوہر باپ ہو تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہے، جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں،
उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा। कल मुझसे ये तो पूछा जाएगा कि मैंने अपने बच्चों की सही तरबियत की या नहीं की। ये मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम अपने बच्चों को एक एक इंडस्ट्रियल यूनिट या एक एक बहुत महंगे इलाके में पॉश आबादियों में एक घर क्यों नहीं दे के आए। और इसी तरह जिस तरह मैंने शायद पहले भी एक मर्तबा कहा था कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस हदीस को रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि जिब्राइल ने इतनी मर्तबा आके मुझे पड़ोसी के बारे में ख्याल करने का कहा कि पड़ोसी का ख्याल रखो, वो नजदीक का पड़ोसी हो या दूर का पड़ोसी हो, जिस तरह कुरान करीम ने कहा। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ये गुमान होने लगा कहीं अल्लाह ताला पड़ोसियों को मेरी जायदाद का हिस्सेदार तो नहीं बना रहा। और नाजरीन, अब मामला ये है कि एक घर में वफात होती है, दूसरे घर वालों को पता ही नहीं होता। नाजरीन गिरामी, मैं फिर आपको याद दिला दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो चांद रात है ये लैलतुल जाइज़ा है। लैलतुल जाइज़ा से मुराद इनामात की रात है। ये ऐसी रात है जो मेलो ठेलों में ज़ाया करने वाली नहीं है। इस रात का भी बहुत अजर है। हम लोग चांद देख के फिर नमाज पढ़ना भी भूल जाते हैं। और आखिरी बात नाज़रीन गिरामी मैं ये कहूँगा कि ये कुरान करीम है जिससे हमारी सकाफत फूटती है, कुरान करीम है जिससे हम अपनी मुआशरत की सारी कदरें लेते हैं। याद रखिए कि एक दरख्त उस वक्त नहीं सूखता जब दरख्त के ऊपर बरगोबार और फूल पत्ते नहीं रह जाते। दरख्त उस वक्त सूखता है जब उसकी जड़ें ज़मीन से पानी कबूल करने से इनकार कर देती हैं। इसी तरह कौमें उस वक्त नहीं मरती जब उसके पास फॉरेन एक्सचेंज के ढेर नहीं होते या उसके पास न्यूक्स के और एटम बम्बों के ढेर नहीं होते। कौमें उस वक्त मरती हैं जब कौमों के अपने फिक्री सौतों के साथ ताल्लुकात टूट जाते हैं। हमारा सारा कल्चर, हमारी तहजीब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लेते हैं। अपने इन्हीं रिश्तों को ताज़ा करें, तब एक खूबसूरत और खुदाशनास मुआशरा बनेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।